فیروزی رنگ کے سادہ سے شلوار سوٹ میں ہم رنگ دوپٹے میں اپنے بدن کو سلیقے سے ڈھانپے دھلا دھلایا کسی بھی قسم کے میک اپ سے پاک چہرہ، روشن آنکھیں، فلیٹ سینڈل پہنے وہ کافی سنجیدہ اور پروفیشنل قسم کے تاثرات لیے آفس میں داخل ہوئی تو ایک پل کے لیے رنگ و بو کا سیلاب دیکھ کر چکرا سی گئی تھی۔ ہر لڑکی ایک سے ایک جدید رواج کے مطابق چست اور متوجہ کرنے والا لباس، گہرے گلے، بالوں کے ہیئر سٹائل بنائے، دوپٹے نام کی چیز سے بے نیاز ڈھیروں میک اپ کی تہیں لیے خوشبوؤں میں نہائی وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی، جو جاب کے لیے نہیں بلکہ شاید موج مستی یا پھر مردوں کو لبھانے کے لیے ہتھیار کانٹوں سے لیس ہو کر میدان میں اتری تھیں۔ ہسپتال کی پرشکوہ عمارت کو دیکھ کر وہ پہلے ہی فکر مند سی ہوئی تھی۔ اب ان لڑکیوں کے اعتماد کو دیکھ کر اسے لگا کہ شاید وہ یہاں پر وقت ضائع کرے گی، اور سامنے آفس کی کلاس وال سے اس سادگی کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر واصف بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوا تھا کہ اس سادہ مزاج سی ہانڈی چولہا کرنے والی لڑکی کو بھلا یہاں کیا کام؟ اس کو تو گھر پر رہنا چاہیے تھا، مگر اس کا اعتماد، اس کا پروفیشنل انداز اس کو بار بار متوجہ کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ نور کو انتہائی مجبوری میں یہ جاب کرنے کی ضرورت پیش پڑی تھی۔ اس کا باپ بوڑھا تھا اور مزدوری کے باعث بستر کا ہو کر رہ گیا تھا، تو ماں بھی اس عمر میں نہ تھی کہ روزگار کے لیے ہاتھ پیر مار سکتی۔ اس کے علاوہ کوئی اولاد بھی نہ تھی، سو اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ انٹرویو شروع کیا تو اس کی ایجوکیشن فیلڈ میں پرفارمنس سے نہ چاہتے ہوئے بھی قائل ہوا تھا۔ BBA کی ڈگری اور ہائیسٹ مارکس کو دیکھتے ہوئے وہ اس لڑکی کو فائنل کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کل سے ہمیں جوائن کر سکتی ہیں، وقت کی پابندی کریں گی اور کام کو بہترین انداز میں کریں گی تو آپ کو ہمارے ساتھ کام کرتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، البتہ بلا وجہ کسی کام کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ واصف نے اس کو پرکھنے کی خاطر قدرے سخت لہجہ اپنایا تھا۔ تھینک یو سر، ڈونٹ وری، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی، پروفیشنل انداز میں دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دیکھ کر باہر بیٹھی تمام لڑکیاں بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی تھیں۔ تمام لڑکیاں اس غضب کے ہینڈسم 35 برس کے ڈیسنٹ اور امیر کبیر ڈاکٹر کے چرچے سن کر اس کی PA بننے کی خواہش مند تھیں، مگر اس وقت اس سادہ لڑکی کو فائنل کرنے کی اطلاع جب ان سب تک پہنچی تو بھنا کر رہ گئی تھیں۔ یہ سادہ حلیے میں مردوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے والی لڑکیاں بہت گنی ہوتی ہیں، خود کو شریف ظاہر کر کے ڈاکٹر واصف جیسے مضبوط مرد کو بھی بیوقوف بنا لیتی ہیں۔ جانے کون سی ادائیں دکھا کر یہ ہم جیسی ماڈرن اور قابل لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ وہ لڑکیاں اپنی ناکامی کا ذمہ دار اس لڑکی کو ٹھہراتے ہوئے بکتی جھکتی وہاں سے چل دی تھیں۔ نور نے اس جاب پر دل لگا کر کام کیا تھا، ہر کام مہارت سے پورا کرتی 15 دن پورے ہو چکے تھے، اور ہسپتال کا سٹاف ایک PA کے اتنی دیر تک رکنے پر حیران تھے۔ اب تک کئی PA آ چکی تھیں اور 3 سے 4 دن میں معمولی سی بھی غلطی پر ڈاکٹر واصف خوب جھاڑ کر فارغ کر دیا کرتا تھا، مگر وہ ابھی تک کوئی غلطی ہی نہیں کر رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کام میں اس قدر محو تھی کہ اسے ارد گرد کی خبر ہی نہ تھی۔ اس کی یہ لاپرواہی اور محویت دیکھ کر بے اختیار ڈاکٹر واصف کے لبوں پر مسکان بکھری تھی۔ وہ بہت خالص دل کی مالک لڑکی تھی، بے مقصد باتیں کرنا یا ادائیں دکھانے کی کوشش کرنا اس کی عادت نہ تھی۔ وہ واقعی ایک شریف اور باکردار لڑکی تھی، اور یہی بات ڈاکٹر واصف نے کافی گہرائی سے محسوس کی تھی۔ وہ اس لڑکی میں دلچسپی لینے لگا تھا، مگر کون جانتا تھا کب وقت کیسا پلٹا کھا جائے۔ 2 روز میں ہسپتال کی ڈائریکٹر صفیہ شہاب صاحبہ ریگولر ماہانہ دورے پر ہسپتال پہنچ چکی تھیں۔ وہ کافی سخت گیر اور منظم قسم کی ڈائریکٹر تھیں۔ ہسپتال کا سارا عملہ انہیں ہر پل چوکس رہتا ہی اچھا لگتا تھا، مگر وہ مغرور انسان ہرگز نہیں تھی۔ پورے اسٹاف سے ایک ایک کر کے ملنے کے بعد ڈاکٹر واصف کے روم میں بیٹھی PA کی جانب سے تفصیلی رپورٹ طلب کر چکی تھی۔ مس نور حرم، کیا رپورٹ ہے گزشتہ ماہ کی، اور آپ نے کسی چیز کی کمی محسوس کی ہے؟ اسٹاف کی جانب سے
انتظامات کی جانب سے یا کسی بھی حوالے سے کچھ قابل غور ہے تو مجھے اس کے بارے میں بتائیے۔ وہ بات کرتے ہوئے اس کا جائزہ بھی لے رہی تھیں، جس سے نور حرم کو گھبراہٹ ہو رہی تھی، مگر وہ اپنے جذبات کو چھپانے کی کوشش کرتی دھیمے لہجے میں اپنی سمجھ کے مطابق کچھ چیزیں غور طلب بتاتی چلی گئی، اور اس مستدی سے اتنی گہرائی میں جا کر چیزیں پرکھنا اور اس پر تبصرہ کرنا دونوں ماں بیٹے کو حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ صفیہ بیگم نے اس سے متاثر ہو کر جیسے اس کو اوکے کیا تھا، اور مزید کچھ ڈسکس کرنے کے بعد وہ مطمئن سی واپس لوٹ گئی تھیں۔ مس نور، کل ایک آفیشیل ڈنر پر جانا ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ کی ایک تفصیلی رپورٹ تیار کریں، اور کل بریف کرنے کے لیے آپ بھی میرے ساتھ جائیں گی۔ وہ اپنی ورکنگ ٹیبل پر سب کچھ وائنڈ اپ کر کے کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھیں جب ڈاکٹر واصف نے نیا ٹاسک اس کے حوالے کر دیا۔ وہ خاموشی سے گہرا سانس بھرتے ایک بار پھر سے کام میں مصروف ہو گئی تھیں۔ کچھ فائلز کو مکمل کرنے کے بعد باقی فائلز وہ گھر لے گئی تھیں تاکہ تسلی سے سب کام رات کو ہی مکمل کر لیں۔ امی، مجھے کل اپنے باس کے ساتھ ایک آفیشیل ڈنر پر جانا ہے، 2 ڈاکٹرز اور بھی ساتھ جائیں گے۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، نور نے اپنی ماں کو اگلے روز کا پروگرام بتاتے ہوئے ساتھ میں تسلی بھی دی تھی، جس پر کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ نہایت مجبور ہو کر ختیجہ بیگم خاموش ہو گئی تھیں۔ اگر حالات کچھ اور ہوتے تو شاید وہ کبھی نور کو گھر سے نکلنے تک کی اجازت نہیں دیتی، مگر اس وقت حالات انہیں اس قسم کی باتوں پر جذباتی ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اگر نور بھی کوئی کام نہ کرتی تو نوبت فاقوں تک چلی آتی۔ امی، آپ پریشان نہ ہوں، میرا یقین کریں، اگر کسی قسم کی مشکوک بات میں محسوس کرتی تو خدا کی قسم کبھی بھی اس بات کی حامی نہیں بھرتی، بلکہ یہ جاب ہی چھوڑ دیتی۔ ڈاکٹر واصف اور وہاں کے باقی ڈاکٹرز بھی کافی شریف ہیں، یا کم سے کم اس ہسپتال کے ماحول کو خراب کرنے کی اجازت ڈاکٹر واصف نے کسی کو بھی نہیں دی، اور 2 لیڈی ڈاکٹر اور ان کے ہسبینڈ جو ماہر سرجن ہیں، ان کی موجودگی نے بھی مجھے مطمئن کیا ہے۔ اس لیے آپ بھی پریشان مت ہوں، میرا یقین کریں، میں کبھی بھی کوئی غلط قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ نور نے اپنی ماں کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو تفصیل سے سب بتاتے ہوئے انہیں کافی حد تک مطمئن کر لیا تھا، مگر مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ میں کل وہاں پر کون سا ڈریس پہن کر جاؤں گی۔ میرے پاس تو اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں، اتنے بوسیدہ اور پرانے کپڑوں میں مجھے ایک ایونٹ پر جاتے ہوئے اس بات سے خوف آتا ہے کہ کہیں سب لوگ میرا مذاق نہ بنائیں۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ میرے بارے میں غریب اور بیچاری جیسے الفاظ کا استعمال کریں۔ ماں کو مطمئن کرنے کے بعد وہ اپنی فکر میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ویسے تو تمہارے پاس اپنا عید کا جوڑا بھی کافی بہتر حالت میں ہے، مگر پھر بھی اگر چاہو تو ماموں کے گھر چلی جاؤ اور ثنا سے کوئی اچھا مگر باپردہ لباس لے لو، اس سے تمہاری فکر بھی دور ہو جائے گی اور وہاں پر موجود لوگوں کی مناسبت سے تم بھی کسی طور کمتر نہیں سمجھی جاؤ گی۔ ختیجہ بیگم نے اس کو قیمتی مشورے سے نوازا تھا، جس پر وہ بھی ہلکی پھلکی ہوتی مطمئن ہو گئی تھی۔ اگلے روز مقررہ وقت پر وہ ایک بہترین سیاہ اور گلابی رنگ کے کنٹراسٹ والا نفیس سی کڑھائی کا ڈریس پہن کر روز کی طرح ہی بالوں کو اچھی طرح لپیٹ کر دوپٹہ اوڑھ چکی تھی۔ اسے تیار ہوئے کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ ڈرائیور اس کو لینے کے لیے پہنچ چکا تھا، اور ہسپتال سے ڈاکٹر واصف بھی ساتھ ہی روانہ ہو گئے تھے۔ مطلوبہ مقام پر پہنچ کر کچھ سینئر پروفیسرز اور بزنس مین کے ساتھ اپنے ہسپتال کی بہتری اور ترقی کے لیے کچھ اہم معاملات کو ڈسکس کرنے کے بعد ایک شاندار ڈنر سب کا منتظر تھا، جہاں پر کافی سارے ڈاکٹر واصف کے جاننے والے اور کچھ کاروباری حوالے سے تعلق رکھنے والے لوگ اور ان کی فیملیز بھی موجود تھیں۔ نور حرم اتنے سارے بالکل انجان لوگوں میں تنہا ہونے کے باعث بری طرح سے گھبراہٹ کا شکار تھی۔ ڈاکٹر فرا جو ہسپتال سے آئی تھی وہ بھی اپنے شوہر کے ہمراہ ارد گرد جاننے والوں سے ملاقات کرتے گپ شپ میں مصروف تھی۔ مزید کوئی حل سمجھ نہ آیا تو نور حرم قدرے تاریخ کونے والی ایک ٹیبل پر بیٹھ کر خاموشی سے ہر طرف لوگوں کی چہل پہل دیکھ کر ہی وقت گزاری کرنے لگی۔ نور بیٹا، آپ یہاں پر اکیلے کیوں بیٹھی ہیں؟ سب کے ساتھ بیٹھتی، کبھی کبھار دوسرے انجان لوگوں میں کوئی اپنا تلاش کر لینا چاہیے۔ صفیہ بیگم اپنے شوہر شہاب احمد کے ہمراہ اس کے سر پر پہنچ چکی تھیں۔ نہیں میڈم، میں یہاں ٹھیک ہوں، مجھے لوگوں میں گھلنا ملنا پسند نہیں ہے،
بس ایسے ہی سب کو دیکھ کر وقت گزار رہی ہوں۔ وہ ڈرتے ڈرتے اپنے مزاج کے بارے میں بتا رہی تھی۔ میڈم کہنے کی خاص ضرورت نہیں ہے، یہاں پر کوئی کسی کا باس نہیں ہے، ایک ڈنر ہے جہاں سب گپ شپ کرتے انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ بھی اتنی فارمل مت ہوں، چلیے میں آپ کو کچھ فرینڈز سے ملواتی ہوں۔ صفیہ بیگم نے اس کو تنہائی میں بیٹھنے کی بجائے سب کے درمیان لے کر جانا چاہا، مگر وہ تو سن کر ہی بوکھلا گئی تھی۔ نہیں پلیز، میں یہاں پر ٹھیک بیٹھی ہوں، ویسے بھی میں بس تھوڑی دیر تک واپسی کے لیے نکلنے والی تھی، میری امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اس نے صاف الفاظ میں منع کیا تو اس کو مزید اصرار کرنے کی بجائے صفیہ بیگم خود ہی اس کے ساتھ ٹک گئی تھیں۔ آپ کے گھر میں اور کون کون ہے؟ جاب پر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے چھوٹے موٹے سوال بھی کرتی جا رہی تھی، جن کے جواب وہ بس ڈھکے چھپے الفاظ میں دے رہی تھی۔ شاید وہ کھل کر بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ڈنر سے فارغ ہوتے ہی دیر ہو جانے کے باعث صفیہ بیگم بذات خود بیٹے کے ہمراہ اس کو ڈراپ کرنے چلی آئی تھی، اور گھر پہنچ کر اس کی ماں کو تسلی دینے کے ساتھ رشتہ طلب کرنے کی خواہش بھی بتا کر گئی تھی۔ ماشاءاللہ نور حرم، بہت پیاری بچی ہے، آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت بہترین انداز میں کی ہے۔ مجھے پہلی بار اس سے مل کر خوشی ہوئی تھی کہ آج کے دور میں بھی سادہ اور شریف بچیاں موجود ہیں۔ صفیہ بیگم نے تفصیلی انداز میں نور کی تعریف کی تھی۔ شکریہ، مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے۔ ختیجہ بیگم نے بھی خلوص سے جواب دیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر ایسا ہے تو کیوں نہ ہم آپس میں رشتہ داری کر لیں۔ میں اپنے واصف کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، مجھے نور حرم اپنے بیٹے کے لیے پسند آ گئی ہے، اگر اجازت دیں تو جلد ملاقات کرتے ہیں۔ صفیہ بیگم نے اس بار کھل کر اپنی خواہش بیان کی تھی۔ ختیجہ بیگم تو یہ سن کر خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھیں، مگر رسمی طور پر سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ اس بات پر نور حرم کے دل کی حالت بھی کچھ عجیب سی تھی۔ رات بھر 100 طرح کی پلاننگ اور خواب بنتے وہ بہت خوش ہو رہی تھیں۔ خوبصورت شکل، چوڑے کندھے، گہری کچھ بولتی ہوئی سی آنکھیں، مضبوط ہاتھ، چہرے پر بڑھی ہوئی شیو اور انابی لب، سنجیدہ اور باوقار سا مرد، بھلا کس لڑکی کا خواب نہ ہوگا۔ اگلی صبح وہ شرمائی سی تیار ہوتے بار بار خود کو سنجیدہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بمشکل تمام چہرے سے خوشی کے تاثرات چھپاتے ہوئے ہسپتال پہنچی تھی، مگر یہ کیا تھا؟ ہر ایک نے اس کو دیکھ کر منہ کے زاویے بگاڑنا شروع کر دیے تھے۔ حیرت ہے، یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی ہمت دکھا رہی ہے، سمجھتی کیا ہے خود کو؟ یہ معمولی سی لڑکی ایک آفیشیل ڈنر پر کیا چلی گئی اب یہ باتیں کرے گی؟ نور حرم مختلف آوازیں سن کر حیرت کا شکار تھی کہ آخر اس سے کیا غلطی سرزد ہو گئی کہ سبھی اس کو ملامتی نگاہوں سے گھور رہے ہیں۔ اسی وقت ڈاکٹر واصف غصے سے بپھرا ہوا اس کے سر پر پہنچا تھا، اور اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے اس کی کلائی کو دبوچ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے آفس کی جانب لے جانے لگا۔ تمہیں تو میں بتاتا ہوں، جو الفاظ تم نے بولے ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ اس کو آفس میں دھکیل کر خود بھی اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ لاک کیا اور خطرناک تیور لیے اس کی جانب دیکھا۔ اتارو یہ سب کچھ، پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ ٹچ کرنا کس کو کہتے ہیں۔ ڈاکٹر واصف کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کے لیے ایسا کچھ مت کریں، میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ نور حرم ڈاکٹر واصف کے الفاظ کی گہرائی جانے بغیر اس کے خطرناک عزائم دیکھ کر بری طرح سے پریشانی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اگر آپ ایسی لڑکی نہیں ہیں تو ہسپتال کے ہر ایک فرد کو یہ کیوں کہا کہ ڈاکٹر واصف ایک آوارہ انسان ہے؟ وہ مجھے بہانے سے ٹچ کرتا ہے۔ تم جیسی معمولی گھرانوں کی لڑکیاں عزت کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ میں تو تمہیں سب سے الگ سمجھ بیٹھا تھا۔ میری ماں نے تمہیں اتنی عزت دی، تمہیں ہم نے اپنی فیملی ڈنر پر انوائٹ کیا اور تمہارا پورا خیال رکھا، مگر اس کا صلہ تم نے مجھے اس طرح دیا ہے، میری ساکھ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تمہاری اس بکواس سے باقی تمام فیمیل سٹاف ممبرز مجھ پر بھروسہ کرنے یا میرے ساتھ کام کرنے سے گھبرائیں گی۔ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، میں سب کی نظروں میں مشکوک ہو کر رہ گیا ہوں۔ مجھے اپنی ریپوٹیشن، اپنی عزت، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میں نے اپنا نام بنانے میں پورے 7 سال لگائے ہیں، اور تم نے ایک پل میں ہی میری ساری ساکھ کو برباد کر دیا۔ میں اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور جو تمہارے الفاظ ہیں ان کو سچائی میں بدلنا چاہتا ہوں۔
تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے کہ اصل میں کیسا محسوس ہوتا ہے جب کوئی تمہیں غلط ارادے سے ٹچ کرتا ہے۔ ڈاکٹر واصف نے خون خوار تیور لیے آگے قدم بڑھائے اور ایک جھٹکے سے اس کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے دور زمین پر پھینکا تھا۔ اس قدر ذلت اور توہین آمیز رویہ نور حرم کے لیے زندہ زمین میں گھڑ جانے کے لیے کافی تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، جس کے لیے رات بھر مختلف خواب سجائے ہوئے وہ سو ہی نہیں پائی تھی، اس شخص نے اس کے ساتھ کس قسم کا کھلواڑ کیا تھا۔ وہ اپنی صفائی میں قسمیں تک اٹھا چکی تھی اور ڈاکٹر واصف کے پیروں میں گر کر اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر اس نے نور کی ایک نہیں سنی اور اس کی تذلیل کرتے ہوئے پورے ہسپتال کے سامنے بے عزت کر کے اس کو جاب سے فارغ کر دیا تھا۔ وہ شکایتی نظروں سے روتے ہوئے ڈاکٹر واصف کی جانب تو کبھی باقی تمام سٹاف کی جانب دیکھتی بری طرح سے شرمندگی اور ذلت کا شکار ہو رہی تھی۔ کیا ہوا مس نور؟ ان سب کے سامنے ہی آپ نے میری توہین کی ہے، تو اب جب میں نے آپ کو آپ کے الفاظ کا جواب دیا ہے تو آپ کو اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ سب کو اپنی عزت اسی طرح سے عزیز ہوتی ہے۔ عزت دار صرف آپ ہی تھیں، بلکہ آپ کی جیسی عزت کو میں اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ اگلی بار کسی کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرنے سے پہلے اچھی طرح سے جانچ لینا کہ آپ کی کسی بھی حرکت کا نتیجہ کس قسم کا نکل سکتا ہے۔ اب اپنا سامان لو اور یہاں سے اپنی شکل گم کرو۔ آج کے بعد دوبارہ کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ ڈاکٹر واصف کا لہجہ بے حد زہریلا ہو رہا تھا اور اس کے الفاظ نے نور حرم کو جیتے جی مار ڈالا تھا۔ ایک ہی رات اتنی خوش فہمیاں پا لینے کے بعد اسی شخص سے رسوائی اور بدنامی کا تحفہ لے کر وہ ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن کر دی جائے گی۔ حد تو یہ تھی کہ اسے اس کا قصور بھی معلوم نہیں تھا۔ جس قسم کے الفاظ ڈاکٹر واصف نے اس کے لیے استعمال کیے تھے ویسا تو اس نے کچھ بھی نہ کیا تھا، مگر پھر اس کو کس بات کی اتنی سنگین سزا دی گئی تھی؟ یہ سب سوچتے ہوئے وہ بری طرح سے اجڑی بکھڑی سی حالت میں ہسپتال سے نکل چکی تھی۔ کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ اس ہسپتال میں چند روز جاب کرنے کے بعد میرا اس قسم کا بھیانک اختتام ہونے والا ہے تو میں اس بظاہر خوبصورت اور پرشکوہ عمارت کے اندر قدم رکھنے کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھا اور اتنی محنت کرنے کے بعد مجھے یہ صلہ ملا ہے۔ مگر سچ کہا ہے کسی نے کہ یہ دنیا ہم جیسے سادہ لوگوں کے لیے کسی قید خانے سے کم ہرگز نہیں ہے۔ یہاں پر شاطر اور چلاک لوگ ہی سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ ہر جگہ پر اسی طرح دبا دیے جاتے ہیں اور ہمیشہ مغلوب رہتے ہیں۔ سارا راستہ وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے مختلف سوچوں میں گھری بری طرح سے غمزدہ ہوتی رہی تھی، مگر گھر کے قریب پہنچنے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو نارمل ظاہر کرنے کے لیے چہرے پر مسکراہٹ سجانے کی کوشش کی۔ اپنی اس کوشش میں تو بری طرح سے ناکام ٹھہری تھی۔ البتہ اپنے آنسوؤں کو اور چہرے پر چھائے قرب کے تاثرات کو اس نے بہت خوش اسلوبی سے چھپا لیا تھا۔ گھر میں وہ اس انداز سے داخل ہوئی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نور بیٹا، اتنی جلدی کیسے واپس آ گئی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ختیجہ بیگم ماں تھی اور بیٹی کے چہرے سے کسی گڑبڑ کا اندازہ کرتے ہوئے انہیں ایک لمحہ نہیں لگا تھا۔ امی کچھ نہیں ہے، میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہو رہی تھی، شاید صبح ناشتہ ٹھیک سے نہیں کیا تو اس وجہ سے میرا شوگر لیول کچھ لو تھا، اس لیے چھٹی لے کر گھر آئی ہوں۔ کچھ دن آرام کروں گی تو شاید سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنی ماں سے نظریں چراتے ہوئے جھوٹ سچ کی ملاوٹ کرتی ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ اپنی اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی تھی۔ وہاں سے ہٹ کر تیزی سے اپنے کمرے میں گئیں جب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے اور چیخ چیخ کر پورے محلے کو اکٹھا کر لے، سب کو بتائے کہ بظاہر شریف اور اچھا دکھنے والا انسان دراصل کس قدر گھٹیا اور کمینہ ثابت ہوا ہے، جس نے ایک لڑکی کی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی اور 100 طرح کے الزامات کی بوجھاڑ کرتے ہوئے جاب سے بھی فارغ کر دیا۔ میں امی کو حقیقت کیسے بتاؤں گی؟ وہ تو بہت آگے کے خواب سجا چکی ہیں۔ ابا کو بھی انہوں نے میڈم صفیہ شہاب کا ارادہ بتا دیا ہے۔ میں ان لوگوں کی خوشی کو خاک میں نہیں ملانا چاہتی، مگر یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ ان لوگوں کے یہ خواب شاید کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ یا اللہ، تو مجھے ہمت دے کہ میں ان مشکل حالات میں کمزور پڑنے کی بجائے اپنے والدین کا سہارا بنوں، انہیں پریشانیوں سے بچائے رکھوں اور میری ذات میرے والدین کے لیے کسی پریشانی کسی تکلیف کا باعث نہ بنے۔
وہ اپنے رب سے التجا کرتے ہوئے سسک کر رو پڑی تھی، جبکہ ڈاکٹر واصف ابھی تک اس بات پر یقین کرنے سے قاصر تھا کہ کسی انسان کو سمجھنے میں وہ اس قدر غلطی کر چکا ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ کسی انسان کو پہلی نظر میں پہچان سکتا ہے۔ کم سے کم اس لڑکی کے بارے میں ڈاکٹر واصف کے خیالات اس قسم کے ہرگز نہ تھے، جیسا رویہ یوں اچانک سے اس نے دکھایا اور ڈاکٹر واصف کو بری طرح سے مایوس کیا تھا۔ وہ بار بار اس میسج کو کھول کر دیکھتا اور اس میں درج الفاظ پر اس کی آنکھیں خون رنگ ہو جاتی تھیں۔ ہر بار وہ نئے سرے سے غصے اور نفرت کی آگ میں خود کو جھلستا ہوا محسوس کرتا۔ اس روز ڈاکٹر واصف نے کوئی بھی مریض اٹینڈ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ خود بھی کسی کا بھی سامنا کرنے کی ہمت جمع نہیں کر پایا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے سب اس کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تھک ہار کر ڈاکٹر واصف نے اپنے ایک بہترین دوست کو کال کی، جو کسی خفیہ ایجنسی میں اعلیٰ عہدے کا آفیسر تھا۔ سفیان، میں تمہارے پاس ایک نمبر بھیج رہا ہوں، مجھے اس نمبر کی پوری تفصیل چاہیے۔ یہ نمبر کس کا ہے اور کس کے استعمال میں ہے؟ ڈاکٹر واصف نے ایک بار پھر مزید گہرائی سے اس میسج والے نمبر کی جانچ پڑتال کرنا ضروری سمجھا کہ نور حرم کا موجودہ زیر استعمال نمبر اور تھا اور یہ میسج کسی اور نمبر سے کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر واصف کو ایک امید تھی کہ شاید وہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہو، کیونکہ نور حرم کا بار بار لا علمی کا اظہار کرنا یہ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا کہ شاید واقعی وہ لڑکی اس میسج کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتی ہو۔ یہ میسج چند جملوں پر مشتمل تھا اور ہسپتال کے پورے سٹاف کو اسی ایک ہی نمبر سے بھیجا گیا تھا۔ اس میسج کو پڑھنے کے بعد ڈاکٹر واصف کی آنکھوں میں خون اتر چکا تھا اور وہ مزید کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتا بے صبری سے نور حرم کے ہسپتال پہنچنے کا منتظر تھا، اور اس کے پہنچتے ہی اپنی ذلت کا بدلہ لے کر اسے جاب سے بھی فارغ کر چکا تھا۔ مگر دل میں ابھی ایک شک تھا کہ شاید جیسا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ایسے کسی میسج کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، تو پھر یہ سب کچھ کسی اور کی حرکت ہو، یا شاید پکڑے جانے کے بعد وہ لڑکی خود کو مظلوم ظاہر کرنا چاہتی ہو۔ ڈاکٹر واصف یقین اور بے یقینی کی کشمکش میں گھرا بری طرح سے تھکاوٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ پہلے غصہ اور اس کے بعد انتہائی شدید رد عمل کے باعث کچھ پچھتاوا اس کا دماغ پوری طرح سے خراب ہو رہا تھا۔ اسی وقت سفیان کی دوبارہ کال موصول ہوئی۔ یہ کسی حشمت بیگ کا نمبر ہے جو کہ 45 سال کا مرد ہے اور اس کی شہرت کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ وہ ایک لالچی اور جھگڑالو قسم کا مرد ہے، مگر سب خیریت ہے۔ تم نے اس نمبر کے بارے میں کیوں پوچھا ہے؟ کہیں کسی سے دل تو نہیں لگا بیٹھے؟ سفیان نے سنجیدگی سے معلومات فراہم کرتے ہوئے آخر میں شریر لہجہ اپناتے ہوئے ڈاکٹر واصف کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ بکواس مت کر یار، میں اس وقت کسی مذاق کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ یہ کافی سیریس معاملہ ہے، اس لیے تم سے یہ نمبر پتہ کروایا۔ ڈاکٹر واصف نے اس کے شریر الفاظ پر سخت رد عمل ظاہر کیا تھا۔ سب خیریت تو ہے؟ آخر کیا پریشانی ہے؟ اگر مناسب سمجھو تو مجھے سب کچھ تفصیل سے بتاؤ۔ ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ سفیان اب مکمل طور پر سنجیدہ ہو چکا تھا۔ آج صبح ہسپتال پہنچنے سے پہلے پورے سٹاف کے ساتھ مجھے بھی ایک میسیج موصول ہوا ہے اور بھیجنے والے کا تعارف میری پی اے ای کا دیا گیا ہے۔ میں نے اس میسیج کی چھان بین کرنے کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کیا اور نہایت غصے سے اپنی پی اے کے ساتھ کافی غیر مہذب رویہ اختیار کیا اور اسے پورے سٹاف کے سامنے ذلیل کر کے جاب سے بھی فائر کر چکا ہوں۔ مگر دل میں مسلسل ایک شک تھا کہ شاید میں کسی غلط فہمی کا شکار ہوں، اسی لیے تم سے اس نمبر کی انفارمیشن پوچھی ہے۔ اور انفارمیشن کے برعکس اس لڑکی کے باپ کا نام احمد رضا ہے اور وہ پچھلے چند سالوں سے معذور ہو کر بستر پر پڑا ہے اور بوڑھی ماں جوڑوں کی مریض ہے، جس کے باعث وہ لڑکی گھر کا نظام چلانے کی خاطر گھر سے نکلی تھی۔ میں نے اپنے جذبات میں آ کر اس کے ساتھ اس قدر غلط رویہ اختیار کیا، مگر میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ آخر یہ سب کس نے کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا مقصد پوشیدہ ہے۔ ڈاکٹر واصف نے میسیج کی تفصیل بتائے بنا باقی سارا معاملہ سفیان کے گوش گزار کیا تو وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اس بات کا تو یہ مطلب ہے کہ یا تو کوئی تم سے دشمنی کرنا چاہتا ہے اور تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر اس لڑکی سے کسی کی ذاتی دشمنی تھی، اس لیے تمہارے حوالے سے اس کو مشکوک کر کے نہ صرف سب کی نظروں میں گرا دیا بلکہ جاب سے بھی نکلوا دیا۔
اس طرح وہ ایک بار پھر سے اپنے ذاتی زندگی کی پریشانیوں میں گھر چکی ہوگی، اور میسج کرنے والے نے اپنے مفاد کی خاطر تمہاری عزت کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کی مدد لے کر خود اس لڑکی نے ہی یہ سب کیا ہو۔ اس کا مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر اب بھیجنے والے کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ تمہیں مزید محتاط ہو کر رہنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے ہسپتال میں ہی کوئی دوسرا ممبر ہو جس نے تم دونوں کو نقصان پہنچایا ہے، اور دوبارہ بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ تمہیں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہوں گے۔ مجرم کہیں نہ کہیں اپنا سراغ ضرور چھوڑ دیتا ہے۔ جب تک اصل قصوروار سامنے نہیں آ جاتا تب تک احتیاط سے کام لو۔ میں بھی مزید معلومات جمع کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، اور جیسے ہی کچھ پتہ چلتا ہے تو تمہیں بتاؤں گا۔ سفیان نے ہدایت دینے کے ساتھ ساتھ تسلی دیتے ہوئے کال اینڈ کی تھی، جبکہ ڈاکٹر واصف اپنے رویے اور الفاظ پہ ندامت کا شکار ہو چکا تھا۔ اگر نور حرم قصوروار نہ ہوئی تو بغیر سوچے سمجھے وہ کتنی بڑی غلطی کر چکا تھا۔ غصے اور جذبات میں کسی کی ذات کی دھجیاں اڑانا تو ہر انسان کے لیے بے حد آسان اور معمولی کام ہوتا ہے، مگر جب بات غلط فہمی کی ہو اور انسان خود ہی قصوروار ثابت ہو تو اپنی غلطی مان کر معافی طلب کرنا انتہائی مشکل ہوا کرتا ہے۔ وہ بھی اس وقت ایسی ہی مشکل میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس کے پاس معافی مانگنے کے لیے یا نور حرم کا سامنا کرنے کے لیے ہمت، الفاظ دونوں ہی موجود نہ تھے۔ کچھ بھی ہو، دیکھا جائے گا۔ سچ کہا ہے کسی نے، غصہ حرام ہے۔ اکثر غصے میں بڑی بڑی غلطیاں انسان سے سرزد ہو جایا کرتی ہیں، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے جو صحیح لگا میں نے وہی کیا ہے۔ وہ کندھے جھٹک کر خود کو اپنے عمل پر دلائل دینے کی کوشش کرتا ہوا فی الحال ساری پریشانی ایک طرف رکھ دینا چاہتا تھا۔ ابھی تو کچھ بھی کہنا یا سوچنا قبل از وقت ہوگا، مگر سفیان کی ہدایت کو وہ اپنے ذہن میں بٹھا چکا تھا۔ اب وہ باقی سب پر بھی نظر رکھنے والا تھا۔ چند روز تک مسلسل چھان بین کرتے رہنے کے باوجود سفیان کو کوئی قابل غور بات دکھائی نہ دی تھی، مگر اس طرح کے معاملات ہمیشہ پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ اپنے اندر کی گھبراہٹ اور پریشانی کو ختم کرنے کی خاطر ڈاکٹر واصف ہسپتال کے لان میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ سفیان کی کال آنے پر سب سے نظر بچا کر وہ عمارت کے پچھلے حصے کی جانب چل پڑا تھا، تاکہ تسلی سے سفیان کے ساتھ بات کر سکے، اور یہ بھی کہ کسی بھی دوسرے فرد کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ وہ نور حرم کے حوالے سے ابھی تک تفتیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سفیان سے مایوسی کی خبر سن کر وہ کال اینڈ کرتے ہوئے سیل فون پاکٹ میں رکھ کے وہاں سے آگے قدم بڑھانے والا تھا کہ اس کے کان میں ایک مدھم سی سرگوشی پڑی۔ میں پچھلے 5 سال سے ڈاکٹر واصف کے سامنے غیر محسوس طریقے سے اپنا آپ منوانے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ ان صاحب کو ڈش میں رکھ کر خود کو پیش کرنے والی، بلا وجہ فرینک ہونے والی، حد سے زیادہ تیار رہنے والی اور بیہودہ لباس پہننے والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، اور موصوف کی پسند جان کر میں نے خود کو اس کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ بہترین ڈاکٹر بھی ہوں، مگر مجال ہے کبھی ان موصوف کی نظر التفات مجھ پر پڑی ہو۔ وہ معمولی سی پی اے نور حرم جس کو آئے 1 ماہ بھی نہیں ہوا تھا، اس کو مسکرا کر دیکھا جا رہا تھا۔ بھلا اس میں کون سی ایسی خوبی ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ اس سے زیادہ حسین ہوں، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی اور بہترین پہناوا ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ میری جگہ لینا چاہے گی تو پھر بھی میں یہی کروں گی۔ وہ کون تھی؟ اس کا اندازہ تو نہیں ہو پا رہا تھا، البتہ یہ واضح ہو چکا تھا کہ نور حرم بے قصور تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش ہو کر سامنے والے کی بات سنتی رہی، پھر مزید بولی تھی، اس میں کیا غلط ہے؟ میری محنت ضائع کرنے کی کوشش اس نے ہی کی ہے، اور پھر 1-2 بار ڈاکٹر واصف کی نگاہوں میں پسندیدگی دیکھ کر بھی میں سمجھتی تھی کہ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، تو ان کی اماں صاحبہ چلی آئیں، اور ان ماں بیٹے کی باتیں سن کر مجھے یقین ہوا تھا کہ معاملہ خاصا پیچیدہ ہونے والا ہے۔ میڈم صفیہ نے خود ڈاکٹر واصف کو کہا تھا کہ مجھے اس لڑکی کی سادگی اور شرافت نے ایک ہی نظر میں اس کا گرویدہ کر دیا۔ مزید تسلی کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ پرسوں جو ڈنر ہے اس پر ہی ان ڈیلیگیٹس کو بھی مدعو کر لو، اور ان کے ساتھ میٹنگ کے بہانے نور حرم کو بھی بلا لو۔ وہاں پر بھی اس کی ذہانت اور شرافت کا اندازہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے گھر کا پتہ مجھے دے دینا، ہم بات آگے بڑھا دیں گے۔ یہ باتیں سن کر تو مانو میرے تن بدن میں آگ سی بھر گئی تھی۔ وہ چنڈال ڈاکٹر واصف سے شادی کر لیتی تو میرا کیا ہوتا؟ اور اس کے بعد مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔
میں نے بہت سوچا مگر کسی بھی طرح سے نور نامی چڑیل کو اس ڈنر پر جانے سے روک نہیں پائی، تو میں سیدھا اپنے حشمت ماما سے ملنے چلی گئی۔ میرے ماما دقیانوسی سوچ کے مالک ہیں، انہیں میرے ارادے پتہ چل جاتے تو وہ بھی میری کوئی مدد نہ کرتے، اس لیے میں نے خفیہ طریقے سے ان کے فون سے اپنے پورے اسٹاف کو یہ میسج کر دیا کہ ڈاکٹر واصف ایک آوارہ انسان ہے، مجھے غلط نیت سے ٹچ کرتا ہے۔ یہ ایسا میسج تھا جس نے ڈاکٹر واصف کو سیخ پا کر دیا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ زور سے ہنسی تھی۔ پھر کچھ توقف کے بعد شاید سامنے سے کسی نے اس کو شرمندہ کرنا چاہا تھا کہ پھر بولی، کوئی بات نہیں، کہتے ہیں نا محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، میں نے بھی وہی کیا ہے، کبھی کبھی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو تھوڑی سی شرمندگی ضرور ہوئی ہے، مگر نور حرم کے ساتھ انہوں نے وہ رویہ اختیار کیا ہے کہ اس جیسی شرافت کا دم بھرنے والی لڑکی کے پرخچے اڑ گئے۔ اس کی شکل اس وقت دیکھنے والی تھی، یقین کرو میرا دل خوش کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ مزید بھی کچھ دیر بات کرتی رہی اور پھر الوداعی کلمات ادا کرتی کال اینڈ کر چکی تھی۔ ڈاکٹر واصف جلدی سے ایک طرف ہو کر خود کو چھپا کر کھڑا ہو گیا تھا تاکہ اس لیڈی ڈاکٹر کو دیکھ سکے۔ کچھ دیر میں ادھر ادھر دیکھتی ڈاکٹر لبنہ فیاض تیزی سے واپس سامنے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کی ضدی طبیعت اور مغرور ہونے کے باعث کئی بار غریبوں کے ساتھ حقارت بھرے رویے کے مظاہرے وہ خود دیکھ چکا تھا، مگر شاید وہ نہیں جانتی تھی، اس لیے اتنا بڑا اور سنگین قدم اٹھایا تھا۔ غم و غصے سے ڈاکٹر واصف کا دماغ گھلنے لگا تھا۔ سفیان کو کال کر کے سب کچھ بتایا اور لبنہ فیاض کی ساری باتیں اپنے سیل فون میں ریکارڈ کر لیں تاکہ مکمل ثبوت کے ساتھ اس دھوکے باز لڑکی کو ہسپتال سے بے دخل کیا جا سکے۔ سب کے سامنے اس کی اصلیت ظاہر کر کے اس کو وہاں سے چلتا کیا۔ اس طرح نور حرم کی بے گناہی بھی سب کے سامنے ثابت ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر واصف کی طرح باقی سب بھی اپنے الفاظ اور اپنے رویے کی سختی کی وجہ سے شرمندہ ہو رہے تھے۔ ہسپتال سے واپسی پر وہ اپنی ماں کو سارا واقعہ سنانے کے لیے الفاظ تلاش کرنے لگا، جو جلد سے جلد نور حرم کے گھر والوں سے باقاعدہ طور پر رشتہ مانگنے جانا چاہ رہی تھی۔ واصف، تم کب چل رہے ہو میرے ساتھ نور کے گھر؟ میں اب مزید تمہارا انتظار نہیں کر سکتی، جلد سے جلد تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، اور تم ہو کہ پہلے سے بھی زیادہ مصروف رہنے لگے ہو۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ صاف الفاظ میں بتا دو۔ صفیہ بیگم نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ ماما، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، مگر کچھ دن سے واقعی بہت مصروف تھا تو بات ہی نہیں کر پایا۔ ڈاکٹر واصف نے تمہید باندھی تھی۔ کیا بتانا ہے؟ سب خیر تو ہے؟ کہیں تم نے اپنا ارادہ تو نہیں بدل دیا؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے نور حرم کی والدہ کو بھی اپنی خواہش بتا دی ہے۔ مجھے ان کے سامنے شرمندہ مت کر دینا۔ انہوں نے بیٹے کی تمہید پر گڑبڑ محسوس کرتے ہوئے خوف ظاہر کیا تھا۔ ایکچولی ماما، مجھ سے انجانے میں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور اب مجھے نہیں معلوم کہ نور یا اس کے گھر والے کیسا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ وہ شرمندہ سا تھا، مگر ہوا کیا ہے؟ تم کھل کر بات کرو نا۔ واصف، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ صفیہ بیگم نے دہل کر دل تھام لیا تھا۔ ماما، میرے ہسپتال کی وہ مغرور ایک نک چڑھی ڈاکٹر لبنہ نے کچھ اس طرح سے حالات پیدا کر دیے تھے کہ غصے کی وجہ سے میں کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے نور حرم کے نام سے پورے سٹاف کو میسج کر کے مجھے بدنام کر دیا تھا، تو میں نے اپنی بے عزتی اور خود پر لگے الزام کا بدلہ لینے کی خاطر نور کو نہ صرف ذلیل کیا بلکہ جاب سے بھی فائر کر دیا تھا۔ مگر آج پتہ چلا کہ ساری کارستانی اس ڈاکٹر لبنہ کی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جس کو بغیر کسی غلطی کے سزا دی تھی وہ مجھے معاف کیوں کرے گی؟ اور جب معاف نہیں کرتی تو شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ منہ بسورتے ہوئے سب کچھ تفصیل سے بتاتا چلا گیا، اور صفیہ بیگم کبھی حیرت، کبھی غصے اور کبھی فکر مندی کے باعث بس منہ کھولے سب سن رہی تھیں۔ یہ تم نے کیا کر دیا لڑکے؟ اب تو واقعی پریشانی کی بات ہے۔ صفیہ بیگم سر تھام کر رہ گئی تھی۔ میں کیا کرتا ماما، مجھے اس وقت اتنا شدید غصہ تھا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ نور کا منہ نوچ لوں۔ بات بھی تو ایسی تھی، آپ کو بھی پتہ ہے اپنی ساگ اور عزت مجھے کس قدر عزیز ہے۔ وہ اپنی سر کی پوشت سہلاتا بے بس دکھ رہا تھا۔ اس لیے میں نے تم سے ہمیشہ کہا ہے کہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو۔ جذباتی پن انسان کو اکثر اسی طرح شرمندگی اور پچھتاوے میں دھکیل دیتا ہے۔ مگر تم تو بس خود کو بہت عقل مند سمجھتے ہو نا۔ تمہارا انداز کبھی غلط ہوا ہے اور نہ ہی کبھی کسی کو پہچاننے میں تم سے غلطی ہوئی ہے۔
اتنا پراعتماد ہونے کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ پھر آخر کیوں تم اتنے جذباتی ہو؟ کیا کروں تمہارا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس مسئلے سے کیسے نپٹا جائے۔ کچھ بھی ہو، غلطی تمہاری ہے تو معافی بھی تمہیں ہی مانگنی چاہیے، اور نور کو منانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس بار خود اپنی غلطی سدھارو گے تو تب تمہیں عقل آئے گی۔ صفیہ بیگم نے کافی سوچ بچار کے بعد صفائی سے اپنا پلو جھاڑ کر لا تعلقی کا اظہار کیا تھا، جس پر ڈاکٹر واصف بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ مگر ماما، میں کیسے مناؤں گا؟ معافی تک تو سب ٹھیک ہے، میری غلطی ہے تو مجھے ہی معافی مانگنی چاہیے، مگر اس کو شادی کے لیے راضی کرنا کچھ زیادہ ہو جائے گا۔ آپ جانتی ہیں یہ میرے مزاج کے خلاف ہے۔ یہ کام آپ خود ہی کر لینا نا، یا پھر بھول جائیے اس کو اور میرے لیے کوئی اور لڑکی تلاش کر لیں۔ واصف نے ماں سے مدد طلب کی تھی۔ ہرگز نہیں، نہ میں تمہاری کوئی مدد کروں گی اور نہ کسی اور لڑکی کو بہو کی حیثیت سے قبول کروں گی۔ صفیہ بیگم نے ہری جھنڈی دکھائی اور وارننگ دے کر وہاں سے اٹھ گئی تھی، اور ڈاکٹر واصف ایک نئی آزمائش کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ نور حرم کا نمبر تلاش کر کے کال کرنا چاہی تو اس کا نمبر آف ہو چکا تھا۔ ڈرائیور سے اس کے گھر کا پتہ پوچھ کر وہاں جا کر بھی بات کرنے کی کوشش کی، مگر نور حرم دوبارہ سے کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی، سو ایک بار دروازے پر آنے کے بعد دوبارہ نہیں آئی تھی۔ ختیجہ بیگم کسی بات سے واقف نہ تھیں کہ ان سے بات کر سکتا۔ کافی دیر تک جب کچھ حاصل نہ ہوا تو اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ماما، میں نے جتنی کوشش کرنا تھی کر لی ہے، مگر وہ تو سامنے آنے سے انکاری ہے تو بات کیسے سنیں گی؟ اب یہ کام آپ کی مدد کے بغیر نہیں کر پاؤں گا۔ پلیز اس سے ملیے اور اس کو بتائیے کہ اصل حقیقت کیا ہے، تاکہ وہ کم سے کم مجھے معافی تو دے دے۔ میرے ضمیر پر بہت بوجھ ہے اور اس بوجھ کے ساتھ میں جی نہیں پاؤں گا۔ وہ جھکے سر کے ساتھ ندامت کا اظہار کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، میں سیدھے اس کے والدین سے رشتے کی بات کرتی ہوں، یا تو وہ غصے میں خود ہی تم سے ملاقات کرے گی تاکہ اس رشتے سے انکار کر سکے، یا پھر خاموشی اختیار کر لے گی، تو شادی کے بعد اس کو منا لینا۔ صفیہ بیگم نے چٹکیوں میں مسئلہ حل کر دیا تھا، مگر کوئی جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ 2 روز میں صفیہ بیگم نور حرم کے گھر پر موجود تھیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی، مگر آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، اس لیے میں خود ہی چلی آئی ہوں۔ مجھے نور اپنی بہو کے طور پر بہت پسند ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم جلد شادی کر لیں، بس مجھے مایوس مت کرنا، میں یہ رشتہ لے کر ہی رہوں گی۔ صفیہ بیگم نے ختیجہ بیگم کی رائے جاننا ضروری نہیں سمجھا تھا، بلکہ باقاعدہ دھونس جما کر اپنی مرضی کا فیصلہ مانگا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میری نور کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ وہ اپنی جاب بھی ختم کر چکی ہے اور اس معاملے میں بھی کچھ سننے کو تیار نہیں ہے۔ ختیجہ بیگم نے اپنی مجبوری بیان کی تھی۔ دیکھیے، آج کل کے بچے جذباتی ہوتے ہیں، کم عقلی کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمیں والدین ہونے کی حیثیت سے ان کو اپنی زندگی برباد کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دینی چاہیے۔ ماں باپ بھلا کب اپنی اولاد کا برا چاہیں گے؟ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ لوگ ایسے مشورے سے اس کے بہتر مستقبل کی خاطر فیصلہ کریں۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی، اور یہ بات بھی دھیان میں رکھنا، ہمارے گھر میں سب کچھ موجود ہے، مجھے بس پیاری سی بیٹی کی کمی پوری کرنا ہے، اس لیے صرف اپنی بیٹی کو ہمیں سونپ دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں اس کو کبھی بھی پریشانی یا تکلیف ہونے نہیں دوں گی۔ آپ کو کسی بھی قسم کی گارنٹی چاہیے تو دینے کو تیار ہوں۔ صفیہ بیگم نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ بات بن جائے، اور کافی پر امید ہو کر وہاں سے اٹھی تھیں۔ گھر پہنچی تو واصف بے چینی سے اس کا منتظر تھا۔ کیا بات ہوئی؟ کیا وہ خاموش تھی؟ اس نے آپ سے کچھ تو کہا ہوگا ماما۔ اس کی بے صبری دیکھنے لائق تھی۔ صبر رکھو، مجھے پوری امید ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نور سے میرا سامنا ہی نہیں ہوا، کسی اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دی ہے تو وہیں پر تھی۔ میں نے اس کی ماں کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے، تم فکر مت کرو۔ صفیہ بیگم نے بیٹے کو تسلی دلائی تھی، اور وہ بھی خاموش ہو گیا تھا۔ اگلے روز ختیجہ بیگم نے ان کی امید کے مطابق رشتے کو قبول کر لیا تھا، اور باقاعدہ رسم کے لیے چند روز کا وقت مانگا تھا، جس پر صفیہ بیگم کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر واصف کو انہوں نے ہسپتال سے لوٹتے ہی مسکرا کر دیکھا تھا۔ بہت مبارک ہو ختیجہ بہن نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے، بہت جلد میں باقاعدہ رسم کے لیے جاؤں گی۔ اب تم بے فکر ہو کر شادی کی تیاریاں کرو اور یہ سوچو کہ نور کو کیسے راضی کرو گے۔
اپنے بیٹے کے چہرے پر بکھرے رنگ دیکھ کر وہ بے حد خوش تھیں۔ نور نے اسکول سے واپسی پر اپنی ماں کو کسی سے فون پر بات کرتے سنا تو خاموشی سے ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جی آپا، لڑکا بہت سلجھا ہوا اور سعادت مند ہے، اپنا ہسپتال ہے اور خود بھی ہارٹ سرجن ہے۔ جی، نور نے بھی کچھ وقت وہاں پر جاب کی ہے، تب اس کی ماں نے دیکھا تو پسند کر لیا تھا۔ کل وہ خود آئی تھیں اور اس قدر اصرار اور محبت سے رشتہ مانگا کہ ہم انکار ہی نہیں کر پائے۔ ہاں جی، میں نے آج کال کر کے بتا دیا تھا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ آپا اس سے کیا پوچھتی؟ وہ تو کہتی ہے میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میرے بعد آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ کم عقل ہے، نہیں جانتی؟ ہم بوڑھے ہیں، کب ہمارا وقت پورا ہو جائے کون جانتا ہے، اور ہمارے بعد وہ اکیلی رہ گئی تو دنیا اس کو نوچ ڈالے گی۔ یہاں ہر طرح درندے موقع کی طاق میں رہتے ہیں، کب کوئی بے بس اور تنہا لڑکی ملے اور اس کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا ڈالیں۔ اچھا ہے ہمارے جیتے جی فرض ادا ہو جائے، ہم بھی سکون سے مر سکیں۔ نور حرم اپنی ماں کے فیصلے پر سختہ زدہ رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمایاں تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی کے اتنے اہم ترین معاملے میں اس کی رائے کو اہمیت دینا بھی گوارا نہیں کیا گیا۔ امی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ مجھ سے ایک بار پوچھ تو لیا ہوتا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ بالا ہی بالا سب کچھ طے کر لیا۔ کیوں امی، کیوں ایسے تنگ نظر تو نہیں تھے آپ لوگ؟ کون سی مجبوری تھی کہ اس قدر جلد بازی میں فیصلہ کر دیا؟ نور اس قدر تڑپ کر روئی تھی کہ ایک پل کو ختیجہ بیگم بھی سٹ پٹ آ گئی تھیں۔ بیٹا مجھے غلط مت سمجھنا، میں تمہاری ماں ہوں اور جان بوجھ کر تمہیں کوئی غلط فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ تم کچھ بتا بھی نہیں رہی تھی اور شادی کے لیے انکار بھی کر رہی تھی، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ خود کو کچھ وقت دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا تمہیں اپنی ماں پر یقین ہے؟ میں تمہیں خوش اور آباد دیکھنا چاہتی ہوں۔ ختیجہ بیگم نے گھبرا کر اس کو دل کی بات کہی تھی۔ میں آپ پر یقین رکھتی ہوں، اس لیے چاہتی ہوں کہ پہلی فرصت میں ان لوگوں کو انکار کر دیں۔ میرا یقین کرے امی، میں نے بغیر کسی وجہ کے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ مجھ سے وجہ مت پوچھیے، بس میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو صاف انکار کر دیں۔ نور اپنی بات پر سختی سے ڈٹ چکی تھی اور یہ بات ختیجہ بیگم کے قابل قبول ہرگز نہ تھی۔ میں وجہ جاننا چاہتی ہوں نور، جب تک کوئی مضبوط جواز نہیں دو گی میں تمہاری بات نہیں مانوں گی۔ تم نے تو کہا تھا کہ وہاں کام کا بہت زیادہ دباؤ تھا، اس لیے تم نے وہ جاب چھوڑی ہے، اور میں نے بھی تمہاری بات پر نہ چاہتے ہوئے یقین کیا تھا۔ اگر وہ سچ ہوتا تو آج اس رشتے سے انکار نہ کرتی۔ مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ کہ تم نے جاب کیوں چھوڑی تھی۔ کسی غلطی کی وجہ سے نکالا تھا تو اس بات کو بھی جواز نہیں بنا سکتی۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھار۔ ختیجہ بیگم اس کو سچ اگلنے پر اکسا رہی تھیں۔ وہ بڑے لوگ ہیں امی، ہمارے ان کے ساتھ مزاج نہیں ملتے، بس یہی وجہ ہے کہ میں یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی۔ ڈاکٹر واصف کی ماں نے کس قدر محبت سے تمہارا رشتہ مانگا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ مزاج نہیں ملتے۔ دیکھو بیٹا، تم ابھی اتنی سمجھدار نہیں ہوئی کہ اپنے ذہن کے مطابق سوچ کر جو صحیح لگا تم کہہ دو، اور میں مان بھی جاؤں گی۔ میرا ساری زندگی کا تجربہ ہے، لوگوں کے خلوص کو پہچانتی ہوں، اس لیے مجھے اپنی بیٹی کے لیے یہ رشتہ بہت مناسب لگتا ہے۔ اب تم مزید کوئی سوال نہیں کرو گی، میں بہت جلد رسم کے لیے ان کو بلاؤں گی، تم تیار رہنا، ٹھیک ہے؟ میری بیٹی بہت پیاری ہے اور ماں کی بات مانے گی۔ چلو شاباش، چینج کر لو، کھانا تیار ہے، ہم سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ تمہارے ابو بھی کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ختیجہ بیگم نے بات کو ہلکا پھلکا رنگ دے کر اس کو وہاں سے بھیجنا چاہا تھا۔ آپ نہیں سمجھیں گی امی، خدا کے واسطے میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں، میں مر جاؤں گی مگر اس گھر میں شادی نہیں کروں گی۔ نور حرم بات کرتے کرتے سسک پڑی تھی۔ آپ جانتی ہیں جس رات میڈم نے آپ سے بات کی تھی تو تب بے یقینی طور پر وہ بیٹے سے مشورہ کیے بغیر یہ بات کر رہی تھیں۔ اگلے دن پورے سٹاف کے سامنے ڈاکٹر واصف نے شاید اسی بات پر مجھے بری طرح ذلیل کیا اور جاب سے بھی نکال دیا گیا۔ میرا خدا جانتا ہے امی کہ میں نے اس دن کیسے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس ذلت اور رسوائی کی وجہ سے ہی اگلے 2 دن تک میں بستر سے اٹھ ہی نہیں پائی تھی۔ میرے دل سے وہ تکلیف آج بھی کم نہیں ہوئی، اور آپ ایک بار پھر مجھے اس بے حس انسان کے حوالے کر دینا چاہتی ہیں۔ میں اتنی بچی نہیں ہوں امی کہ کسی کے اچھے برے رویے کو نہ پہچان سکوں۔
ہو سکتا ہے اس بار میڈم نے بیٹے کو کس طرح سمجھا بجھا کر خاموش کر لیا ہو، مگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتی ہوں؟ اگر پھر سے مجھے یہی تانے دیے گئے تو پھر کیا کروں گی؟ کیا میں آپ پر بوجھ بن گئی ہوں امی کہ آپ مجھے کسی بھی شخص کے حوالے کر دینا چاہتی ہیں؟ نور کے انکشاف نے ختیجہ بیگم کو بھی دل برداشتہ کر کے رکھ دیا تھا۔ نور کے لرزتے وجود کو سینے سے لگائے نرمی سے تھپکنے لگیں۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تمہارے دل کی کیفیت جانے بغیر زبردستی اپنا فیصلہ تم پر مسلط کرنا چاہتی تھی۔ شکر ہے تم نے مجھے بروقت سب کچھ بتا دیا، ورنہ شاید میں تمہاری شادی اس ذلیل انسان کے ساتھ کرنے کے لیے پورا زور لگا دیتی۔ تم اتنا سب کچھ اکیلے کیوں سہتی رہی ہو؟ اپنی ماں کو اتنا کمزور سمجھ بیٹھی تھی کہ بتایا ہی نہیں۔ اگر مجھے پہلے سے یہ سب معلوم ہوتا تو میں اس کی ماں کو صاف منع کر دیتی۔ تم ہمارے گھر کی رونق ہو، بوجھ ہرگز نہیں، دوبارہ ایسا مت سوچنا۔ ختیجہ بیگم کے لہجے میں بیٹی کے لیے محبت کا ایک جہان آباد تھا۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں بس آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ پہلے ہی آپ کی پریشانیاں بہت ہیں، مگر میں یہ نہیں جانتی کہ وہ شخص صرف مجھ پر زور آزمائی کر سکتا ہے، اپنی ماں کو دوبارہ یہاں آنے سے روک نہیں سکتا تھا۔ ان لوگوں نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس روز کی ذلت بھلا کر اس رشتے کے لیے راضی ہو جاؤں گی؟ شاید ماں نے بھی ہمیں بالکل گرا پڑا سمجھ لیا تھا کہ بیٹے کی مرضی کے خلاف زبردستی شادی کرنا چاہتی تھیں۔ ان کے خیال میں مجھ جیسی معمولی گھرانے کی لڑکی ہمیشہ سر جھکا کر رکھے گی، بھلے ان کا بیٹا مجھے جوتے کی نوک پر رکھتا ہو۔ سچ ہے، امیر لوگ بہت بے حس ہوتے ہیں، اپنے مفاد کے سامنے کسی دوسرے شخص کو انسان ہی نہیں سمجھتے کہ اس کے احساسات کی پرواہ کریں۔ نور حرم ان لوگوں سے اس قدر بدگمان ہو چکی تھی، ماں کے خلوص کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ اس کو تسلی دیتے ہوئے ختیجہ بیگم نے عین اس وقت کال کر کے رشتے سے انکار کیا تھا جب دونوں ماں بیٹا شادی کے حوالے سے بہت کچھ ڈسکس کرنے میں مصروف تھے۔ صفیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے سمدھن کی کال پک کی تھی۔ کیا مگر کیوں؟ صبح تک تو سب ٹھیک تھا، پھر اب ایسا کیوں ہوا کہ آپ انکار کر رہی ہیں؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں کل ہی اپنے بیٹے کو لے کر آپ کے گھر آتی ہوں اور ہر بات کی وضاحت کر دوں گی، مگر انکار مت کریے۔ ہیلو صفیہ بیگم جلدی جلدی انہیں سمجھانا چاہتی تھی، مگر وہ اپنی بات کہہ کر کوئی بھی وضاحت سنے بغیر کال اینڈ کر چکی تھی اور صفیہ بیگم اپنا سا منہ لے کر رہ گئیں۔ ڈاکٹر واصف کو ماں کی باتوں سے کافی حد تک اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ بے بسی سے لب بھینچ کر اپنی ماں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ایم سوری ماما، میری وجہ سے آپ کی خوشی بھی برباد ہو گئی ہے، یہ سب میرا قصور ہے، مجھے معاف کر دیں، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ اس گھر میں میری شادی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی، سب ختم ہو گیا ہے۔ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میری زندگی میں کوئی سادہ دل لڑکی شامل ہو سکے۔ وہ ماں کو پریشان ہوتا دیکھ کر منہ ہی منہ میں بڑبڑائے جا رہا تھا۔ تم دل چھوٹا مت کرو، تمہاری ماما بھی زندہ ہیں اور اپنی زندگی میں ہی اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک کر دوں گی۔ بیٹے کی پریشانی اور اداس چہرہ دیکھ کر صفیہ بیگم نے پیار سے بیٹے کا سر سہلایا تھا۔ اس بارے میں تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ سنتے ہی انکار بھی کر سکتی ہے۔ وہ تو بہت آگے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ کس کو خبر تھی کہ اتنی جلدی سب ختم ہو جائے گا، مگر وہ اس طرح سے ہار تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آئندہ لائحہ عمل طے کر کے وہ آخری حد تک کوشش کرنے والی تھی تاکہ کوئی پچھتاوا زندگی کا حصہ نہ بن سکے۔ ویکنڈ پر صفیہ بیگم بطور خاص نور سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہنچ گئی تھیں۔ انہیں دروازے پر دیکھ کر نور حرم خاصی برہم ہوئی تھی۔ بس کر جائیں آنٹی، خود سکون سے زندگی گزاریں اور ہمیں بھی سکون کے پل نصیب ہونے دیں۔ میں آپ سے بدتمیزی کرنا نہیں چاہتی، اس بے بنیاد تعلق کو ختم کر دینا چاہیے جو ہم دونوں خاندانوں کے لیے ناسور بن گیا ہے۔ کم سے کم میں آپ لوگوں کے حوالے سے اسی قسم کے جذبات رکھتی ہوں۔ بہت معذرت کے ساتھ مگر آپ کے بیٹے سے شادی کرنے کی بجائے میں مرنا پسند کروں گی۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ جائیں گی۔ نور نے بدلحاظ سے لہجے میں بات کر کے صفیہ بیگم کی ہر امید توڑ دینا چاہی تھی۔ نور بیٹا، میں آپ کی تکلیف سمجھ چکی ہوں۔ میرے بیٹے نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا، مگر وہ اپنے کیے پر سخت شرمندہ ہے۔ آپ میری پوری بات سن لو پھر فیصلہ کرنا۔ مجھے پورا یقین ہے میری وضاحت سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سب کچھ کس طرح اور کس کی وجہ سے ہوا ہے۔ صفیہ بیگم نے تحمل سے نور کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی،
وجہ بھلے جو بھی ہو میڈم، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ مجھے کس قدر ذلیل کیا گیا تھا۔ مجھ سے وضاحت طلب نہیں کی تھی۔ آپ کے بیٹے نے بس یقین کر لیا تھا کہ میں غلط قسم کی لڑکی ہوں اور میری نہ کردہ غلطی کی سزا مجھے سب کے سامنے رسوا کر کے دے گی۔ اس روز میں نے کیسا محسوس کیا تھا جب آپ کے بیٹے نے اتنے بیہودہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے میرا دوپٹہ مجھ سے چھین کر دور پھینک دیا تھا۔ اتنی توہین کی تھی کہ مجھے لگا میرا دل پھٹ جائے گا، مگر انہیں پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تو پورے سٹاف کے سامنے میری عزت کی دھجیاں بکھیر کر رکھتی تھیں۔ وہ دن میرے لیے سخت ترین دن تھا، جس دن میں نے دنیا کی سنگ دلی اور بھیانک روپ کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ میں اسی دن مر گئی تھی، اپنے ماں باپ کی خاطر اپنا مردہ ضمیر لیے زندہ لاش کی مانند گھوم رہی ہوں۔ میں نے اب دوسرے انسانوں سے امیدیں وابستہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میری ہر امید، ہر خواہش کا دار و مدار صرف رب کی ذات پر ہے۔ یہاں پر اپنا وقت برباد کرنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لوٹ جائیے اور کسی دوسری لڑکی کو اپنے مفاد کی خاطر استعمال کرنے کی کوشش کریں، نور نے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ بیٹا، میں مانتی ہوں تمہارا زخم بہت گہرا ہے، مگر ایک بار میری بات سن لو۔ میں مانتی ہوں کہ میرے بیٹے نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر جلد بازی میں تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، مگر سچائی سامنے آتے ہی ہر پل شرمندگی اور ندامت محسوس کی ہے۔ بیٹا، تم اس کی طرح غلطی مت کرو، بس ایک بار میری بات تفصیل سے سن لو۔ اگر پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ میرا بیٹا ہی تمہارا اصل مجرم ہے تو وعدہ کرتی ہوں دوبارہ تمہیں تنگ نہیں کروں گی۔ صفیہ بیگم نے اس قدر اصرار کیا تھا کہ نور کو خاموش ہونا ہی پڑا تھا، اور پھر ایک پارک میں جا کر صفیہ بیگم نے تسلی سے ڈاکٹر لبنہ کی کارستانی اور باقی تمام تفصیلات اس کے گوش گزار کر دی تھیں کہ کس طرح ڈاکٹر لبنہ نے ان دونوں ماں بیٹے کی باتیں سن کر چال چلی تھی اور نور حرم بن کر سب سٹاف والوں کو اتنا بیہودہ میسج کیا تھا، جس پر بھڑک کر واصف نے اس طرح کا رد عمل دیا تھا۔ نور میڈم صفیہ کی زبانی اس میسج کے بارے میں سن کر کچھ پل کے لیے خود بھی خاموش رہ گئی تھیں، مگر پھر سر جھٹک کر خود کو کمزور ہونے سے بچایا۔ کچھ بھی ہو میڈم، یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھیں۔ دیکھا جائے تو بدنامی تو میری بھی ہوئی ہے، اور میں نے کتنی بار پوچھا تھا کہ میری غلطی مجھے بتائیے۔ مجھے صفائی کا موقع دینا بھی گوارا نہیں کیا تھا آپ کے بیٹے نے۔ آپ انصاف سے بات کریے کہ آپ کی بیٹی کی مجبوری سمجھنے کے بجائے ایک انجان نمبر سے موصول ہونے والے میسج کی بنا پر کوئی شخص اس قسم کا برتاؤ کرے تو آپ اس کو معاف کر پائیں گی؟ یقینی طور پر نہیں، تو پھر مجھ سے ایسی امید کیوں کر رہی ہیں؟ نور نے صاف گوئی کی انتہا کی تھی۔ اسی وقت ڈاکٹر واصف نے نور کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا اور معافی بھی مانگ لی۔ اس طرح اچانک سب کچھ ہوا تھا کہ نور بوکھلا کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ صفیہ بیگم بھی بیٹے کی اس حرکت پر حیران رہ گئی تھیں۔ جانتی ہو، میرے بیٹے نے کبھی اس طرح اپنی غلطی پر شرمندگی کے باوجود جھک کر معافی نہیں مانگی، مگر جیسے تمہیں سب کے سامنے رسوا کیا تھا ویسے ہی اس ڈاکٹر کے الفاظ پورے سٹاف کے سامنے سنا کر تمہاری بے گناہی بھی ثابت کی ہے، اور کئی روز تک تم سے معافی مانگنے کی خاطر تمہارے گھر کے چکر بھی لگائے ہیں، مگر تم سامنے ہی نہیں آتی تھی۔ اب موقع ملا ہے تو یہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کر کے معافی مانگنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ بھی تو اپنے بندوں کی غلطی پر ان کو معاف کر دیتا ہے، اور انسان بھی اگر معاف کر دینے کا حوصلہ پیدا کر لیں تو اس رب کی ذات کی جانب سے بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ کیا تم دل بڑا نہیں کر سکتی؟ معاف کر دینے والے بہت عظیم لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اور صفیہ بیگم کے سمجھانے پر اس بڑے دل والی لڑکی نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر ڈاکٹر واصف کو معاف کر دیا تھا، اور پھر واصف نے ہی ختیجہ بیگم اور احمد رضا کے سامنے ہی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگ لی تھی۔ نور کی تربیت کرنے والے اس کے والدین کیسے کم ظرفی دکھاتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ غصہ صرف میری ذات کے لیے کرو۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی سے لڑنا جھگڑنا اور عتاب کا شکار کر دینا غلط، اور معاف کرنا بہترین عمل ہے۔ تو کیوں نہ وہ لوگ بہترین اجر کماتے؟ پھر چند روز میں ہی سادگی سے نور کا نکاح ڈاکٹر واصف سے کر دیا گیا تھا، اور اس نے اپنے خلوص اور محبت سے نور حرم کو اپنا اسیر کر لیا تھا۔